السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس نمبر 60 کے ساتھ آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ہم غزوہ تبوک کے پارٹ 2 کے اوپر چلیں گے۔ لاسٹ کلاس کے اندر ہم نے غزوہ تبوک کی وجوہات اور اس کے مختلف معاملات، اس کی تیاری اور منافقین کے مختلف کردار آپ کے سامنے بیان کیے، قرآن و سنت یا احادیث یا سیرت کی کتابوں کی روشنی میں۔ آج ہم غزوہ تبوک کے حوالے سے جو پوائنٹس آپ سلائیڈ پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے ان سے ہی سٹارٹ کریں گے۔ اس میں آپ پہلا پوائنٹ دیکھ رہے ہوں گے، سویلم لکھا ہوگا۔ دراصل مدینہ کے اندر ایک یہودی کا مقام تھا یا مکان تھا یا علاقہ ایریا تھا اس کا، وہاں پہ جہاں پہ یہودیوں کے جانے کے باوجود بھی منافقین اس گھر کے اندر، وہ ایک یہودی سویلم کا گھر تھا، اس گھر کے اندر منافقین اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ مختلف میٹنگز کیا کرتے تھے۔ اور جس وقت نبی علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے اس گھر کو، جو سویلم کے یہودی کے نام سے مشہور تھا، اس کو نبی علیہ السلام نے گرانے یا جلانے کا بھی آرڈر دیا۔ تو اس لیے ہم نے سوچا یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ غزوہ تبوک پہ جاتے ہوئے نبی علیہ السلام مدینہ کے اندر بھی منافقین کے مکانات یا پھر ان کے ایریاز جو ہیں ان کو ختم کروانے کا کام کر رہے تھے۔ دراصل ہوتا یہ تھا، جیسے آج بھی آپ کے سامنے ہے، کہ اگر کسی جگہ کا پتہ چل جائے یہاں پہ کچھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں تو اس جگہ کو گرا دیا جاتا ہے یا پھر ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے دور کے اندر بھی اسی طریقے سے کیا جاتا تھا کہ جو بھی سازشی عناصر کی جگہ ہوتی تھی اس کو، اگر اس کا کوئی نبی علیہ السلام سے یا صحابہ سے یا مومنین سے تعلق نہیں ہوتا تھا تو اس کو نام و نشان تک مٹا دیا جاتا تھا۔ تو اس لیے اس گھر کا، سویلم یہودی کے گھر کا بھی نام و نشان مٹا دیا گیا، اس کو جلا دیا گیا۔ اور اس میں کچھ منافق بھی تھے، ان کے حوالے سے بھی بتایا جاتا ہے، کچھ لوگ بھاگ گئے، کچھ زخمی ہو گئے اس حوالے سے، لیکن بہرحال اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز کے اندر جانے کا اس وقت معاملہ نہیں ہے۔ لیکن بتانا صرف یہ تھا کہ نبی علیہ السلام صرف منافقین کے بہانے اور اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ عملی طور پہ بھی ان کو کمزور کر رہے تھے یا ختم کرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ اور اسی طریقے سے مدینہ کے اندر منافقین نے ایک خاص علاقے کے اندر، قباء کے قریب ایک علاقے کے اندر، مدینہ کے قریب ایک مسجد بھی بنائی تھی جس کو مسجد ضرار کا نام بعد میں دیا گیا۔ تو اس مسجد کے اندر بھی نماز پڑھنے کے حوالے سے منافقین نے نبی علیہ السلام سے ریکویسٹ بھی کی تھی جب آپ غزوہ تبوک کی طرف جا رہے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کو ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی اس طرح کی نہیں ابھی آئی تھی اس مسجد کے حوالے سے، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کو اس وقت چھوڑ دیا، منافقین کی اس مسجد کو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آرڈر آئے تو پھر اس کے اوپر کام کیا جائے۔ تو اس لیے جب غزوہ تبوک سے واپسی والا معاملہ ہوگا تو ہم مسجد ضرار کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے معاملہ جو نبی علیہ السلام نے کیا وہ بھی بیان کریں گے سیرت کے حوالے سے۔ جب نبی علیہ السلام تبوک کی طرف جا رہے تھے تو مدینہ اور تبوک کے درمیان میں ایک مقام تھا جس کو مقام ہجر کہا جاتا تھا۔ یہ آج کی سلائیڈ کا سیکنڈ پوائنٹ آپ بلو کلر سے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ مقام ہجر کے اوپر جب لشکر پہنچا تو یہ مقام ہجر اصل میں یہ تھا مدائن صالح کے نام سے، آج بھی مدینہ سے تبوک کے درمیان میں ایک فاصلے پہ مقام آتا ہے جس کو مدائن صالح کہتے ہیں، جہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ واقعہ تھی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیجیے ایک نشانی کے طور پہ ایک اونٹنی بھی اس قوم کے لیے اتاری تھی۔ تو اس جگہ پہ یا اس مقام کے اوپر جہاں پہ عذاب اللہ تعالیٰ کا آیا تھا اس قوم کے اوپر، اس کو اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے، تو جب اس مقام سے نبی علیہ السلام گزر رہے تھے تو ہوا یہ، صحابہ نے، جو لوگ بھی نبی علیہ السلام کے لشکر میں تھے، انہوں نے وہاں کے کنوؤں سے یا اس جگہوں سے پانی بھرنا شروع کر دیا۔ جب نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ مقام ہجر آ گیا ہے تو ہمیں صحیح بخاری کے اندر اس حوالے سے 3378 کے اوپر بھی روایت ملتی ہے، نبی علیہ السلام نے فوری منع کر دیا کہ آپ نے اس مقام ہجر یا قوم ثمود کا عذاب یافتہ یا جہاں پہ ان پہ عذاب آیا تھا اس مقام سے آپ نے پانی ذخیرہ نہیں کرنا، ان کے کنوؤں سے پانی نہیں بھرنا، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی ایون پانی لے لیا ہے اور اس سے کچھ فائدہ اٹھاتے ہوئے، کسی نے آٹا گوندنے کا بھی بتایا نبی علیہ السلام کو کہ ہم نے آٹا گوند لیا ہے اس پانی کو لے کے، تو نبی علیہ السلام نے کہا اس کو بھی ضائع کر دیں۔ ایون کچھ ہسٹورینز نے اس طرح کی روایات بھی بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس آٹے کو آپ ضائع اس طرح سے کریں کہ اپنے جانوروں کو وہ آٹا کھلا دیں، اور ان کے جو کنویں ہیں یعنی عذاب یافتہ قوم سے
کہ جو کنویں ہیں آپ نے اس سے کوئی پانی نہیں لینا، کوئی وضو نہیں کرنا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے علاوہ جو ہسٹورینز نے یا سیرت نگاروں نے اور روایات بھی نقل کی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک آرڈر دیا کہ آپ نے ان لوگوں کے گھروں میں یا ان کے علاقے کے اندر آپ نے داخل نہیں ہونا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا. ہاں اگر تمہیں داخل ہونا ہے یا گزرنا ہے وہاں سے تو روتے ہوئے جاؤ، ٹھیک ہے، یعنی وہاں پہ یا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے یا روتے ہوئے وہاں سے گزرو کہ کہیں تم پہ بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو عذاب ان کے اوپر آ گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمائی. اور ایک کنواں جو تھا اس کے قریب نبی علیہ السلام نے رکنے کی اجازت بھی دی، جو کہ اس اونٹنی کا کنواں تھا اسپیشلی، جس سے وہ اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے جہاں سے پانی پیا کرتی تھی، صرف وہاں سے پانی لینے کی یا پھر اس کے قریب رکنے کی اجازت دی گئی. تو اس میں ایک اور بھی نبی علیہ السلام کا عمل آیا سامنے کہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ نبی علیہ السلام جب اس مقام سے گزر رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے پر بھی ایک کپڑا یا اپنے منہ پر بھی ایک کپڑا ڈال لیا تھا. اس سے ہمیں یہ سمجھ لگنی چاہیے آج کے دور کے اندر کہ ہمیں بھی جب ایسے مقامات سے گزرنا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا یا ایسی اقوام وہاں پہ آباد ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، یا آپ کو اپیرنٹلی لگ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ اقوام ہیں جن کے اوپر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، کوئی ایسی برائیاں ان کے اندر آج آ گئی ہیں، تو آپ کو ان علاقوں میں جانا نہیں ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں پتہ چل گیا، حالانکہ آپ جنگ پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جنگ پہ جاتے ہوئے آپ اتنی احتیاط اس حوالے سے کر رہے ہیں، صحابہ کی تربیت اس حوالے سے، مسلمانوں کی تربیت اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ آپ نے ان قوموں کے علاقوں کے اندر داخل بھی نہیں ہونا. اور کچھ روایتوں میں یہاں تک آیا کہ آپ نے ان کے نشانات کو بھی تلاش نہیں کرنا. لیکن آج جو مسلمان ہیں ان کا حال یہ ہے، آپ جائیے، آج بھی آپ مدائن صالح والی سائٹ پہ جائیے، سعودی حکومت نے ان سمجھ لیجئے علاقوں کو ریوائیو بھی کرنے کی کوشش کی جو پرانے عذاب یافتہ اس طرح کے علاقے تھے. لیکن نبی علیہ السلام کا آرڈر کیا تھا کہ آپ نے ان علاقوں کے اندر سیر و تفریح کے لیے آپ کو اجازت نہیں ہے جانے کی، وہاں پہ سیلفیاں اتروانے کی آپ کو اجازت نبی علیہ السلام نے نہیں دی، وہاں پہ رکنے کی اجازت نبی علیہ السلام نے نہیں دی، کہا تیزی سے نکل جاؤ. لیکن آج آپ جائیے یوٹیوب کے اوپر یا اور جگہوں کے اوپر جا کے سوشل میڈیا پہ دیکھیے، لوگ وہاں پہ جا کے آپ کو سیلفیاں لیتے ہوئے سیر و تفریح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوئی آپ کو وہاں پہ روتا ہوا نظر نہیں آئے گا یا گزرتا ہوا جلدی سے اس علاقے میں نظر نہیں آئے گا. اور ایون جو فرعون ہے جس کی مذمت میں قرآن پاک کی جگہ جگہ پہ آیات نازل ہوئیں، وہاں اس فرعون کی ممی کے ساتھ یا پھر اس کے علاقوں کے اندر جا کے لوگ وہاں پہ سیلفیاں لیتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، اپنا لاکھوں کروڑوں روپیہ ان علاقوں کو ایکسپلور کرنے کے اندر برباد کر دیتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کی سیرت نہیں پڑھتے کہ کہیں ہمارا ٹورزم اس طرح کا برباد نہ ہو جائے. تو اس لیے ہمیں اس حوالے سے آج اگر ہم سیرت سے کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو غزوہ تبوک صرف یہ نہیں تھی کہ ایک جنگ ہوئی یا ہونے کی تیاری ہوئی اور کچھ اس دور کے منافقین تھے. ہمیں آج اپنے آپ کو دیکھنا ہے کیا ہمارے اندر ان منافقین والی وہ صفات تو نہیں آ گئی کہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جگہ جگہ کے اوپر غزوہ تبوک کے رستے میں بھی اور جانے کے اوپر بھی منافقین کو جگہ جگہ پہ تنبیہ کرتے رہے، جگہ جگہ پہ ان کو سمجھاتے رہے، ان کی اصلاح کی، اور ان کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ جنہوں نے بعد میں آنا تھا اور ان تک یہ باتیں پہنچنی تھی ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے. اور یہ بات صرف یہاں نہیں رہی کہ نبی علیہ السلام نے جب لوگوں کو منع بھی کیا اس حوالے سے کہ ان ایریاز میں نہیں جانا، تو یہاں تک بھی آرڈر تھے کہ رات کو اگر یا کسی اس ایریا کے اندر اگر کسی کو باہر نکل کے جانا بھی پڑتا ہے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے تو آپ نے اکیلے نہیں جانا. تو اس کے قریب کہیں کیمپس تھے یا پھر وہاں سے گزر رہے تھے جب صحابہ اور نبی علیہ السلام کا لشکر، تو دو لوگ جو تھے نا، ایک بندے کو وضو کرنے کے لیے یا پانی کے لیے کوئی حاجت کے لیے باہر نکلنا پڑا، وہ اکیلا چلا گیا، اس نے غور نہیں کیا نبی علیہ السلام کے آرڈر کے اوپر. تو اور ایک اور بندہ اسی طریقے سے باہر نکلا. تو دو بندے جو نکلے تھے نا، ایک بندہ جو ہے اس کو وہاں پہ کسی ہوا نے اٹھا کے بڑی دور پھینک دیا، اتنی دور پھینکا کہ وہ کچھ روایتوں کے مطابق کچھ مہینوں بعد وہ مدینے واپس آیا. قبیلہ طے والے جو حاتم طائی کا قبیلہ تھا اس کے قبیلے والے لوگوں کے پہاڑوں کے اندر سے وہ بندہ ملا اور وہ لوگ پھر مدینے واپس آ کے اس کو لے کے آئے. اور کچھ روایات کے مطابق بعد میں کافی عرصے بعد جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ وہ بعد میں مل گیا. اور اسی طرح ایک اور بندہ باہر نکلا، ٹھیک ہے،
جس نے اس آرڈر کے اوپر عمل نہیں کیا نبی علیہ السلام کی، یا اس تک وہ آرڈر نہیں پہنچا، تو اس کے ابھی گلا گھٹنے لگا، وہ اس علاقے کے اندر جا کے گلا گھٹنے لگا، اور رات کے وقت کوئی ایسا تھا، تو پھر نبی علیہ السلام کے پاس اس بندے کو لایا گیا، نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر دم کیا تو وہ صحت یاب ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی بہت احتیاط کرنی ہے ایسی عذاب یافتہ اقوام کے علاقوں کے اندر جاتے ہوئے، کہ جو مغضوب علیہم ہیں یا جن کے اوپر عذاب آئے ہیں، خاص طور پہ وہ اقوام جن کا قرآن پاک کے اندر ذکر ہے، تو ان کے آپ کو کھنڈرات کو، نشانات کو، یا جن جگہوں پہ ان پہ عذاب آیا ان پہ جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ایون کچھ روایات میں یہاں تک آتا ہے، ہم نے اس کا ذکر پہلے بھی ایک مرتبہ کیا تھا، کہ ابی رغال ایک شخص تھا جو بچا تھا اس پوری قوم کے اندر سے، وہ بھی اس وجہ سے بچ گیا تھا کہ وہ حرم کے اندر اس وقت تھا جس وقت عذاب آیا تھا، یعنی حرم مکی کے اندر وہ آیا ہوا تھا، مکے میں آیا ہوا تھا، بچ گیا، لیکن جیسے ہی وہ بندہ بھی بچا ہوا مکے سے نکلا تو اس کے اوپر بھی وہ عذاب آ گیا تھا، اور وہ بھی بندہ مر گیا تھا جو اسی قوم کے اندر سے تھا۔ تو اس لیے اپنے علاقے کے اندر اپنی جو آپ ٹیریٹری میں رہتے ہیں، اگر وہ نیک لوگوں کی ٹیریٹری ہے تو وہ بہت امپورٹنٹ ٹیریٹری ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی اگر وہ نیکیوں کے قریب ہیں۔ اگر آپ خود سے اپنے آپ کو چوز کر لیں گے ایسے علاقوں میں، ایسے ملکوں میں، ایسی اقوام میں جن کے اندر اس وقت وہ والی تمام خصوصیات جمع ہوئی ہیں جو کہ عذاب یافتہ قوموں کے اندر تھیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم ان علاقوں کے اندر جائیں، شفٹ ہوں، ہجرتیں کریں، اور اپنا روزگار تلاش کریں، اپنی ایجوکیشن ہر چیز وہاں پہ کریں جہاں پہ ہمیں لگے کہ یہاں ماحول اچھا ہے، یا پھر وہ والی اقوام والی خصوصیات ان لوگوں میں نہیں پائی جاتی یا کم سے کم پائی جاتی ہیں جو کہ جن پہ پہلے عذاب آیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے سوچا ہے مقام ہجر کو یا پھر قوم سمود کے مقام کو جو غزوہ تبوک کے راستے میں آیا وہ بہت امپورٹنٹ تھا ہمارے سیکھنے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو پھر اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ چلتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک دعا کے حوالے سے۔ نبی علیہ السلام جب اس طریقے سے گزر رہے تھے مختلف علاقوں سے تبوک کے راستے میں، تو مسلمانوں کے اوپر پیاس کا بھی بہت زیادہ غلبہ تھا مختلف جگہوں کے اوپر جاتے ہوئے۔ تو ایک ایسا بھی معاملہ آیا کہ نبی علیہ السلام تک یہ بات پہنچی کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس پانی کی کمی بھی ہے، اور اسی طرح مقام ہجر سے بھی پانی لینے سے منع کر دیا، یعنی مقام سمود سے بھی پانی لینے سے منع کر دیا۔ تو پانی کی خاص طور پہ اس وقت کمی ہوئی بھی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ ہر جنگ کے اندر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا کرتے تھے، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، آپ نے دیکھا ہر جگہ پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس آپ تشریف لے کے آئے اور نبی علیہ السلام سے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ اللہ کے رسول اس طریقے سے یہ ہمارے اوپر اس وقت پانی کی کمی کا سامنا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو جیسے ہی نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کی درخواست سنی دعا کے حوالے سے، تو نبی علیہ السلام نے ابھی تبوک نہیں پہنچے، راستے کے اندر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فوری دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ ابھی نبی علیہ السلام نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے اور خوب بارش برسی، اتنی بارش برسی کہ لوگوں نے پانی خوب جمع کر لیا اور بہت زیادہ پانی جمع کر کے اس سے فائدہ اٹھا لیا۔ اور یہاں پر بھی اسی طریقے سے منافقوں نے اپنا کردار اس طرح سے ادا کیا کہ ایک بندہ اسی طرح منافق تھا جو مختلف منافقت والی باتیں جو ہے لشکر کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا لیکن منافقت سے باز نہیں آ رہا تھا۔ تو اس کو ایک مسلمان نے، اچھے ایمان والے نے کہا، ہاں بھائی اب تم نے دیکھ لیا ہے کہ اب تو یہ بارش بھی آ گئی ہے، تو اب کیا تم نبی علیہ السلام کے اوپر صحیح طرح ایمان لے آؤ گے؟ تو اس نے وہی بات کہی جو آج ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں، او بھائی یہ تو ایک بادل تھا چلتا ہوا آیا اور برس گیا، اس میں کیا کوئی ایسی کمال والی بات ہوگی؟ یعنی نبی علیہ السلام کا اتنا بڑا اس کو معجزہ نظر نہیں آیا کہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھوں کو نیچے جانے سے پہلے بارش برسا دی۔ اس کو یہ چیز نظر نہیں آئی، اس نے کہا یہ اٹ واز جسٹ لائک اے نیچر، جیسے ہم لوگ آج کرتے ہیں نا کہ ہمارے سامنے بھی کوئی ایسا مافوق الفطرت یا پھر ایک آؤٹ آف دی باکس یا آؤٹ آف مطلب سائڈ کام ہو جائے جو کوئی ایکسپیکٹیشن سے بھی باہر وہ ہو جائے تو کہتے ہیں جی یہ تو ایسے ہی بس ہو جاتا ہے کبھی کبھار ایسے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت ہوئی ہے یا عذاب والا معاملہ ہوا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے، الٹا یہی کہیں گے جی یہ اٹس جسٹ لائک اٹس نارمل، اٹس نیچر۔ تو پھر اس بندے نے کو اس بارش کے معجزے نے بھی، نبی علیہ السلام کے اس معجزے نے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور بتایا جاتا ہے یہ مقام ہجر کے قریب ہی یہ معاملہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اگر
لوگوں نے نبی علیہ السلام کے کہنے کے اوپر مقام ہجر سے پانی نہیں لیا یا پھینک دیا پانی یا اس کو استعمال نہیں کیا، ایون وہاں کا گوندا ہوا آٹا تک جو ہے وہ جانوروں کو یا اونٹوں کو کھلانے کا آرڈر ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آرڈر کو ماننے کے اوپر مسلمانوں کو بارش بھی دی، پانی بھی دیا، اور کوئی اس حوالے سے بڑے لیول کی تنگی نہیں ہوئی کہ کوئی مسلمان مر جاتا پانی نہ ملنے کی وجہ سے۔ تو اس سے ہمیں بھی سمجھنا ہے کہ اگر ہمیں کچھ خاص لیمیٹیشن کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں تو ان مع العسر یسرا، یعنی آپ کے ساتھ اگر تنگی آتی ہے جیسے عسرہ کے اندر جیسے آئی، جیسے عسرت جسے کہتے ہیں، تو اس تنگی کے ساتھ اللہ نے فوری آسانی بھی دے دی، لیکن وہ تب ہی ہوگا جب آپ نبی علیہ السلام کے آرڈرز کے اوپر عمل کریں گے، اور اگر آپ آرڈرز پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کا وہی منافقین والا کردار ہوگا، ہمارا بھی وہی کردار ہوگا کہ ہم کہیں گے جی یہ تو ایک ایسے ہی بس ہو گیا، نیچر کی طرف سے معاملہ تھا، ہمیں کیا انعام ملا اس میں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس حوالے سے ہمیں بھی آج اسپرچولی بھی اپنے آپ کو بلڈ اپ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر نظر رکھنی ہے، زیادہ تر اسباب کی بھی کوشش کریں، لیکن صرف اسباب سے کچھ نہیں ہوگا، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے آپ کوئی جنگ میں کسی جگہ پہ فتح حاصل نہیں کر سکیں گے، چاہے آپ سپر پاور ہو، چاہے آپ دنیا کی سب سے لیسٹ پاور ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی ایک دعا کا معاملہ ایسے ہوا کہ کچھ آگے جب گئے، ابھی غزوہ تبوک کے اندر سمجھ لیجئے تبوک پہنچنے سے پہلے یا تبوک کے قریب کا واقعہ یہ بھی نقل کیا جاتا ہے ہسٹورینز کی طرف سے، تاریخ ابن کثیر بدایہ و نہایہ کے اندر بھی یہ نوٹ ہوا، حضرت ابوبکر صدیق والا واقعہ بھی جو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی نبی علیہ السلام سے دعا کی، اور یہ والا حضرت عمر کی دعا کے حوالے سے بھی واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی نبی علیہ السلام کے قریب تھے، یہ بھی ہر جنگ کے اندر نبی علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے ہر جگہ پہ، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر یہ بہت زیادہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو اس جنگ کے اندر بھی نبی علیہ السلام کے بالکل ساتھ تھے تبوک کے اندر۔ تو ہوا یہ کہ جس وقت یہ معاملہ ہوا کہ ایک قلت، غذا کی قلت کہہ لیں یا پھر مسلمانوں کے پاس کھانا پینا جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا، اور مزید سامان آنے کا بھی کوئی اس وقت نظر میں نہیں آ رہا تھا کہ مزید ہمارے پاس سامان فوری طور پہ پہنچ جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے سواریاں بھی کم تھیں۔ تو ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام سے کہا کہ ہم کیا یہ جو پانی لے کے جانے والے اونٹ ہیں یا پھر سمجھ لیجئے یہ جو چیزیں اٹھانے والے اونٹ ہیں، تو کیا ہم ان اونٹوں کو ذبح کر کے کھانا نہ شروع کر دیں؟ نبی علیہ السلام نے اس نے اجازت مانگی کہ ہم اونٹ کھا کے اپنی بھوک مٹا لیتے ہیں، وہی اونٹ جس پہ سواریاں ہو رہی ہیں یا پانی اٹھانے کے لیے یا سامان اٹھانے کے لیے ان کو یوز کیا جا رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیں۔ نبی علیہ السلام کی یہی عادت تھی یا یہی معاملہ تھا کہ آپ کسی کو اتنی ایزیلی نہ نہیں کیا کرتے تھے، یعنی ظاہری طور پہ جس میں بھی فائدہ کسی کو ہو رہا ہے اس کو کہتے تھے ہاں اوکے آپ ایسا کر لو۔ تو نبی علیہ السلام نے جب اس کو کہہ دیا کہ آپ ایسے ہی کر لو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی پاس تھے، تو انہوں نے فوری نبی علیہ السلام سے ریکویسٹ کی اور نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ اس طریقے سے اگر اونٹوں کے اوپر کرنے لگ جائیں گے یا ذبح کروا لیں گے اور مسلمان ان کو کھانا شروع کر دیں گے تو ہمارے پاس آلریڈی سواریاں کم ہیں، تو ہمیں سوار ہونے میں یا اور چیزوں میں پرابلمز ہوں گی، تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرمائے، جو رزق ہمارے پاس کرنٹلی موجود ہے اس کے اندر، یا ہمیں وافر رزق عطا اس حوالے سے فرما دے۔ تو پھر ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام نے حضرت سمجھ لیجیے یہ صحیح مسلم کے اندر بھی 139 یا 27 نمبر روایت کے اندر بھی یہ واقعہ آتا ہے، جس کو ابو ہریرہ انہوں نے یا ابو سعید نے بھی روایت کیا ہے۔ تو پھر ہوا یہ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کی اس ریکویسٹ یا مشورے کے اوپر سمجھ لیجیے مانتے ہوئے اس کو کہا کہ ایک چمڑے کا آپ دسترخوان تیار کریں۔ چمڑے کا دسترخوان تیار کیا گیا، بڑا سارا دسترخوان منگوایا گیا، اس کو بچھا دیا گیا، اور نبی علیہ السلام نے لشکر والوں سے کہا کہ جس کے پاس جو جو چیزیں کھانے والی بچ گئی ہیں وہ لے آؤ سارے۔ وہ ساری چیزیں جب لوگوں نے اس دسترخوان کے اوپر جمع کی، یعنی ایون یہاں تک روایت کے اندر آتا ہے صحیح مسلم کی روایت 139 کے اندر، کچھ لوگ صرف چند مٹھی لوگوں کے پاس جو مکئی تھی اس کے دانے، کسی کے پاس چند کھجوریں، کچھ روٹی کے ٹکڑے، جو بھی تھا نا اس 30,000 کے لشکر کے پاس، وہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں بچی کچی لے آئے اور وہ ساری دسترخوان پہ ڈال دی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی، اور بتایا جاتا ہے وہ جو لوگ اپنے برتن لے کے آئے ہوئے تھے، پھر نبی علیہ السلام نے دعا کی، برکت کی، تو ان لوگوں کو کہا اب اپنے برتنوں کے اندر جو آپ برتن لے کے آئے تھے نا، جن میں سے آپ نے کھانا اس دسترخوان پہ ڈالا تھا، اب اس میں سے اپنے جو ہے نا وہ آپ اٹھا لو، جو سامان آپ کا ہے۔
تو انہوں نے کیا کیا، اپنا سامان جو ہے نا وہ کھانے پینے کا اٹھا کے لینا شروع کر دیا، اپنا سارا سامان سمجھ لیجیے اپنے برتن بھر لیے اس سامان سے. اب سب لوگ اپنے برتن لے کے سامان لے کے واپس بھی چلے گئے، ابھی بھی دسترخوان پہ کھانا بچا ہوا ہے بہت زیادہ. نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کو بلایا اور کہا آؤ کھاؤ. اس حوالے سے پھر صحابہ نے یا جو بھی لشکر والے تھے ان سب نے یا بڑی تعداد نے اس دسترخوان سے بھی کھانا کھایا. اتنا کھانا وافر اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی کہ وہ سب کھا کے سیر ہو گئے، پیٹ بھر گئے سب کے. پھر بھی وہاں دسترخوان کے اوپر سمجھ لیجئے کھانا جو ہے وہ بچ گیا. جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ السلام نے یہ معجزہ دیکھا، اتنی برکت ہوئی. پہلے وہی لشکر جو بھوکا مر رہا تھا، جس کا بھوک سے برا حال تھا، لیکن نبی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص غیبی مدد ہوئی برکت کے حوالے سے اسی رزق کے اندر، کہ اب سامان بھی مزید بچ گیا. کھانا کھانے کے بعد ہی لوگ واپس لے گئے تب بھی. تو پھر نبی علیہ السلام نے اس برکت کو دیکھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے پکارا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. اور ان دونوں باتوں پہ، یعنی اللہ کے رسول ہونے پہ اور اللہ کے واحد ہونے پہ یا اللہ کے لا شریک ہونے کے اوپر، جو شخص بھی ایمان لائے گا قیامت سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، یا اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. او کما قال علیہ السلام. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ نے اپنے رزق کے اندر صرف ظاہری اسباب پہ نظر نہیں رکھنی، اللہ تعالیٰ سے اس میں برکت کی دعا کرتے رہنا ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے اتنے زیادہ قحط کے معاملے کے اوپر بھی یا سفر کی مشکلات کے اندر بھی اللہ پہ توکل کیا، اللہ سے مانگا. آپ نے اللہ سے مانگنا ہے. جب آپ اللہ سے مانگنا شروع کر دیں گے، اللہ پہ نظر رکھیں گے، اللہ آپ کو فاقے دے گا، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ اللہ آپ کو اسی طرح رزق دے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے اندر صحابہ کو پیٹ بھر کے ان کو کھانے کے لیے دیا. تو اس لیے لیکن فوکس آپ نے اللہ پہ رکھنا ہے. مشکلیں آئیں گی آپ کے لیے، ٹھیک ہے، نیک لوگوں کے اوپر ہی مشکلیں آتی ہیں، اس لیے کسی کے اوپر بھی ظاہری مشکلات دیکھ کے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میرے ساتھ اس نے برا کیا تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تباہ کر دیا، میرے ساتھ اس نے یہ کیا تھا اللہ نے اس کو یہ نقصان پہنچ دیا. آپ مالک یوم الدین نہیں ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج پری ججمنٹ دے سکیں کہ آپ کی فلاں کام کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ چیز دے دی. نہیں، آپ کو کیا معلوم اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش جو ظاہری طور پہ آپ کو لگ رہا ہے آپ کی وجہ سے اس میں ڈالا ہے، اس سے اللہ نے اس کے کتنے درجے بلند کر دی ہوں. آپ نبیوں کو دیکھیں، آپ شہداء کو دیکھیں، صالحین کو دیکھیں، ان کی جماعتوں کو دیکھیں، ان کے اوپر کیسے کیسے ظلم و ستم معاشرے نے ڈھائے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے کتنے بڑے مقامات قرآن پاک کے اندر بیان کیے. جتنے بھی انبیاء تھے ان پہ کس طرح کے مظالم ڈھائے گئے. تو لیکن ان کی جو ہے فضیلتیں آپ ان تک پہنچ نہیں سکتے جب تک آپ ان کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے. اسی طریقے سے نبی الاسلام کے آپ دیکھ لیجئے کتنی ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، رزق کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے. یعنی آپ نیم اینی سائڈ، کہاں پہ پیرنٹس نہیں ہیں، کہیں پہ اولاد کے پرابلم ہو گئے ہیں، کہیں پہ جو ہے بیویوں کے حوالے سے ایشوز آ گئے ہیں، کہیں پہ جو ہے بیٹیوں کے حوالے سے ایشوز آ گئے ہیں. تو آپ کے سامنے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی ان چیزوں سے آزمایا تاکہ امت کے لیے ایک نمونہ بن سکے کہ آپ کے اوپر بھی جب مشکلات آئیں گی تو اپنے نبی کو دیکھ لینا. ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی مشکلات آئیں گی تو اپنی مشکلات آپ کو چھوٹی لگیں گی اگر آپ نبی الاسلام کی فیملی کے اوپر یا نبی الاسلام پہ اوپر آنے والی مشکلات کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، آپ کی مشکلیں آپ کو چھوٹی لگنے لگ جائیں گی. یعنی ہمارا اپنا ایک ذہن ہے اس حوالے سے، اگر آپ کو کبھی مشکلات کا سامنا آئے تو آپ نبی الاسلام کی مشکلوں کو دیکھ لیں، یا ایون یہ مشکل دیکھ لیں کہ نبی الاسلام آپ کے ساتھ نہیں ہے، نبی الاسلام اس دنیا سے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے یہاں سے، یا پھر ان کے جو صحابہ ہیں، ان کی فیملی ہے، یا کربلا ہے، جہاں جہاں بھی آپ کو مشکلات یاد آتی ہیں وہ دیکھیں، آپ کو اپنی مشکلات چھوٹی لگنے لگ جائیں گی، اور آپ کو نبی الاسلام کی، ان کی فیملی کی، ان کے صحابہ کی مشکلات جو ہیں ان میں آپ کو ایک سکون نظر آئے گا کہ یار ہماری مشکلات تو کچھ بھی نہیں ہیں اگر ہم اپنے نبی کی مشکلات کو دیکھیں. ٹھیک ہے، پھر اسی طریقے سے ایک اور معاملہ ہوا اسی جنگ کے اندر، یعنی ابھی رستہ ہے، صرف ابھی غزوہ تبوک کی طرف جا رہے ہیں. نبی الاسلام کی ایک اونٹنی بھی رستے میں گم ہو گئی، یا سارنی جسے کہتے تھے، تو وہ رستے میں اونٹنی گم ہو گئی. جب وہ اونٹنی گم ہوئی تو ایک خیمے کے اندر ایک بندہ تھا، تو اس نے کیا کیا کہ یہ مشہور کر دیا کہ یہ آپ لوگ ان کو نبی کہتے ہو، ان کو تو غیب کی خبریں آتی ہیں آپ کے مطابق، ان کو تو اپنی اونٹنی کا ہی نہیں پتہ.
اس طرح کی اس منافق نے باتیں اڑائیں، ٹھیک ہے. اس کو زید بن الصید کہا جاتا تھا اس منافق کو. تو اس نے جب اس طرح کی بات کہی نا تو یہ بات نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے بتا دی، ٹھیک ہے. اس کا ذکر بدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر میں بھی اس واقعے کا آتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے پھر جس کے خیمے میں وہ شخص نے یہ بات کہی تھی نا، تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا، عمارہ بن حزم انصاری کو، اور عمارہ بن حزم انصاری کو کہا کہ اس طریقے سے یہ بات کسی نے کہی ہے آپ کے خیمے یا اس جگہ پہ کہ جناب میری اونٹنی گم گئی اور مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، تو اس شخص کو بتا دو جا کے کہ وہ جو اونٹنی ہے نا اس وقت فلاں درخت کے پاس اس کے جو رسی ہے وہ الجھ گئی تھی اور وہ وہاں پھنسی ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ یہاں ہمارے پاس نہیں پہنچ سکی، نہیں تو اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا. جب اللہ مجھے خبر دے دیتے ہیں یا بتا دیتے ہیں یا وحی کر دیتے ہیں تو وہ بات آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس سے زیادہ میرا معاملہ نہیں. تو جب یہ بات ان تک بھی پہنچی حضرت عمارہ تک، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ اس بندے کو پکڑا اور کو کہا کہ تو نکل جا میرے خیمے سے، تو ایسی باتیں رکھتا ہے. اور کچھ روایتوں کے مطابق وہ جو بندہ تھا جو منافق تھا اس حوالے سے، جس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ نازیبہ الفاظ استعمال کیے کہ ان کو اونٹنی کا ہی نہیں پتہ اپنی یہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ان کا ہوگا، تو وہ اس نے پھر کچھ روایتوں کے مطابق توبہ کر لی، کچھ کے مطابق اسی نفاق کے اوپر یا اسی بدتمیزی والے جملوں کے اوپر ہی اس کا خاتمہ ہوا. تو اس لیے ہمیں بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی آج اپنی لائف کے اندر بہت احتیاط سے کام لینا ہے. اپنی زبان کو، صرف زبان سے جملے اس نے نکالے اور ہم لوگ اس کو آج منافق سمجھ رہے ہیں، اس بندے کو جس نے نبی علیہ السلام کی اونٹنی کے گم ہونے کے اوپر نبی علیہ السلام کو بے خبر اس حوالے سے سمجھا. تو ہمیں نبی علیہ السلام کے حوالے سے کوئی بھی جملہ کہتے ہوئے بہت احتیاط کرنی ہے اپنی لائف کے اندر. ایک تو یہ بھی احتیاط کرنی ہے کہ کوئی اگر یہ بات کر دے اس طرح کی کوئی غلط بات، تو ہمیں اس مسلمان کے اوپر یا ظاہری اس کا اگر کلمہ پڑا ہوا ہے تو ہمیں اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کے یہ نہیں کہہ دینا اس کی گردن فارغ، یہ ہمیں وہ بھی نہیں کرنا. جیسے نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کروایا یا صحابہ نے ایسا نہیں فوری کیا. اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا وہ نبی علیہ السلام سے اجازت لے کے کیا کرتے تھے ایسا معاملہ، جو ہم پہلے شروع میں فتح مکہ کے معاملے میں بتا بھی چکے کہ کن کن لوگوں کو، کن کن ایسے نبی علیہ السلام کی شان میں اہانت یا گستاخیاں کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملات ہوئے. لیکن ہمیں احتیاط کرنی ہے، ہمیں آج کے دور میں ایسے جملے نہیں بولنے کہ ہمارے فرشتے وہ نوٹ کر لیں اور ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں. یا پھر اگر کوئی ایسا کر دے تو ہمیں اس کو آج منافق کہنے کا یا کوئی ایسا حق نہیں ہے، الا یہ کہ وہ واضح طور پہ کوئی ایسی اہانت کر دے اور اس کے اوپر جمع رہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی کوئی ہمیں قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت کے موقع کے اوپر، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس حوالے سے بھی ہمیں اس سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا یہ سبق مل گیا کہ بے شک وہ جنگ میں تھے لیکن پھر بھی اس حوالے سے صحابہ نے بھی احتیاط کی کہ آپس میں ہی لڑائی مار کٹائی نہ شروع کر دیں منافقین کے ساتھ بھی، کیونکہ ایک منظم طریقے سے لشکر جا رہا ہے، آپس میں لڑیں گے یا باہر جا کے لڑیں گے، تو اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے جانے سے پہلے وہ مسجد زرار تھی اس کے اوپر بھی کوئی بڑا کارروائی نہیں کروائی، تاکہ بعد میں آ کے اس کا معاملہ دیکھتے ہیں، تاکہ ہم پہلے باہر کے لوگوں سے لڑیں پھر اپنے اندر جو منافق ہیں ان کی صفوں کو چیریں گے. تو اس میں پھر ایک اور معاملہ بھی ہوا کہ نبی علیہ السلام سفر میں جب جا رہے تھے، آج کے سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ کے اوپر سیکنڈ لائن میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، سفر میں نمازوں کے حوالے سے نبی علیہ السلام یہ جو سفر پہ تھے نا، اس میں ہم اگر دیکھیں تو اس سفر کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے نمازوں کے حوالے سے ایک بڑا خاص اہتمام کیا کہ آپ نے نمازوں کو جمع بھی فرمایا. یعنی نمازوں کو جمع فرمانے کے حوالے سے جمع بین الصلاتین جسے کہتے ہیں، کہ نبی علیہ السلام نے مسلمان امت کی آسانی کے لیے دو نمازوں کو جمع کیا. یعنی دو نمازوں کو جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو، ان کو علیحدہ علیحدہ اوقات کے اندر جمع کیا. یعنی اگر ہم اس حوالے سے نبی علیہ السلام کی کچھ احادیث کی طرف بھی دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ ملتا ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کے اندر بھی، ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں بھی 5947 کے اندر بھی مل جاتا ہے، اور بھی کچھ روایات میں مل جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک کا جو سفر تھا اس کے اندر نبی علیہ السلام نے یہ کام کیا کہ آپ نے نمازیں جمع کی. اس سفر کے دوران آپ ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھتے تھے. یعنی اس طریقے سے کس طرح ملا کے پڑھتے تھے کہ جب آپ نے نکلے ہیں کہیں پہ، اگر خیمے کے اندر اور کہیں پہ سٹے کیا ہے اور وہ سٹے میں نکلتے ہوئے ظہر کا وقت ابھی داخل نہیں ہوا اور آپ نکل پڑے، تو آپ پھر عصر کے مقام کے اوپر جا کے ظہر کو ادا کر لیا کرتے تھے. یعنی ظہر پہلے پڑھی پھر عصر پڑھی،
ٹھیک ہے، یعنی 2 فرض ظہر کے اور 2 فرض عصر کے پڑھ لیے، قصر نماز یعنی چھوٹی بھی کی اور پلس جمع بھی کر لی ان کو، ٹھیک ہے، یعنی دونوں نمازوں کو ایک وقت پہ جمع کر لیا۔ پھر اسی طریقے سے مغرب کا بھی اسی طریقے سے واقعہ ملتا ہے نبی علیہ السلام کا غزوہ تبوک کے معاملے کے اوپر بھی، کہ آپ نے مغرب کو بھی اسی طریقے سے کیا، کہ آپ نے مغرب کو بھی اس طریقے سے ہی جمع کیا، اور مغرب اور عشاء کے ساتھ، یعنی مغرب اور عشاء کے ساتھ، یعنی اس کے اندر بھی آپ مختلف احادیث اگر دیکھیں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے نبی علیہ السلام جب سفر پہ نکلتے تھے تو آپ ایسا کیا کرتے تھے، اگر سورج غروب ہونے سے پہلے نکل جائیں گے تو آپ پھر کسی اور مقام پہ جا کے عشاء کے وقت کے اوپر آپ مغرب کو جمع کر رہے ہوں گے، یعنی پہلے 3 فرض مغرب کے اور اس کے بعد 2 فرض قصر کے، یعنی قصر جو آپ نے تخفیف کر کے نماز پڑھی تو وہ 2 فرض آپ نے عشاء کے ادا کر لیے۔ اور اس جنگ کے اندر بھی یہ خصوصی معاملہ کیا گیا، بلکہ کچھ صحابہ نے بعد میں پوچھا بھی، بعد میں جب صحابہ نے روایتیں بیان کی تو لوگوں نے پوچھا آپ نے یہ جمع کیوں کی؟ تو صحابہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ آپ نے امت کی آسانی کے لیے کام کیا، یا جو صحابہ یا جماعت جا رہی تھی اس کی آسانی کے لیے کام کیا، یعنی اب آپ اتنے لمبے سفر پہ تبوک پہ جا رہے ہیں، کئی دنوں کا سفر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اگر اس پہ بھی پوری نمازیں، سنتیں، وتر، نفل ہر چیز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی ایک مزید لوگوں کے اوپر سمجھ لیجئے ان کے لیے ایک ایکسٹرا برڈن بھی اس حوالے سے پڑ رہا ہوگا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو رخصت دی، آسانی دی، تو امت کی آسانی کے لیے معاملہ دیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم بھی آج کسی سفر پہ نکلیں تو ہمیں اس میں نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ رخصت جو ہے اس کو قبول کرتے ہوئے ایسا معاملہ کر دینا چاہیے، اور احتیاط اس میں کچھ کریں کہ اس کو اپنا روز مرہ کا معمول نہ بنائیں۔ اگر آپ روز مرہ کا معمول بنائیں گے تو پھر آپ بہت ڈھیلے ہو جائیں گے اس حوالے سے کہ 5 نمازیں جو ہیں وہ ان کو ہلکا لینا شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے کبھی کبھار ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کو ڈیلی کا معمول بنانا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس میں یہی معاملہ ہوا کہ ہمارے دنیا کے اندر ایک ایسا سیکٹ ہے اس وقت، فرقہ ہے جسے کہہ لیں، کہ انہوں نے یہی معمول بنا لیا کہ انہوں نے مغرب عشاء ہمیشہ اکٹھی کی اور عصر اور ظہر ہمیشہ اکٹھی کر کے پڑھنے لگ گئے، اور لوگوں نے ان کے بارے میں مشہور کر دیا جیسے یہ 3 نمازیں پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ 3 نمازیں نہیں، وہ پڑھتے 5 نمازیں ہی ہیں، لیکن صرف مغرب عشاء اور ظہر عصر یہ دونوں اکٹھی کر کے پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے نبی علیہ السلام کی اس طریقے کو ایسا پکڑا کہ چھوڑا ہی نہیں، اور جو کچھ لوگ ایسے ہیں انہوں نے پکڑا ہی نہیں۔ تو اس لیے بیچ کا راستہ رکھنا چاہیے۔ آپ کو جب کوئی ایشو آ رہا ہے، کوئی میٹنگ ہے آپ کی، کوئی ایسا امپورٹنٹ کام ہے، اور صحابہ نے باقاعدہ یہ کام کر کے بھی دکھایا ہے، یعنی ایون آپ کو صحیح بخاری میں اور دیگر کتابوں میں روایات بھی مل جائیں گی۔ ایک صحابی ایک دفعہ لیکچر اس حوالے سے مدینے کے اندر یا کسی جگہ پہ دے رہے، تو مغرب کا نماز کا ٹائم آ گیا تو یا کسی نماز کا ٹائم، تو ایک کسی بندے نے کہا نماز صلاح، تو انہوں نے پھر اس کو بٹھا دیا، پھر بٹھایا، 2-3 دفعہ بٹھانے کے بعد جو ہے وہ ڈیلے کر کے جب انہوں نے مغرب عشاء پڑھائی، پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کے حوالے سے بتایا کہ اس طریقے سے یہ نبی علیہ السلام کا بھی طریقہ ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے نمازیں ملانے والا کام، تو آپ نے اس پہ فتویٰ بھی نہیں لگانا، اور آپ نے جو ہے جب آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ نے وہ اس حوالے سے اس رخصت کو قبول کرتے ہوئے اپنے سفر میں یا اور معاملات کے اندر جب کوئی ایشو ہو تو آپ اس رخصت کو ہمیں اویل کر لینا چاہیے۔ تو غزوہ تبوک سے ہمیں سمجھ لیجئے یہ بھی رخصت جو ہے اس کا بے علم ہو گیا کہ آپ کو نمازوں کے حوالے سے آپ کو قصر میں یا نمازیں جمع کرنے میں آپ کو نبی علیہ السلام کی طرف سے رخصت بھی عنایت فرمائی گئی، اور امت کے لیے بھی اس میں آسانی والا معاملہ رکھا گیا۔ پھر اسی طریقے سے جب سمجھ لیجئے ابھی یہ لشکر جو ہے تبوک پہنچنے والا تھا تو نبی علیہ السلام کی طرف سے ایک آرڈر آیا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ایک آرڈر دیا کہ اب ہم جو ہے نماز جمع بھی کی اور سارا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جو ہے نا ایک آرڈر دیا جو صحیح مسلم 5947 روایت کے اندر یا 706 روایت کے اندر بھی مل جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے آرڈر دیا کہ کل جو ہے یا اس وقت جو ہے ہم تبوک کے ایک چشمے کے اوپر پہنچیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے تبوک کے اس چشمے کے اوپر پہنچنا ہے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس چشمے کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگانا جب تک میں نہ اس کے اوپر پہنچ جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یہ کہ 2 بندے جو ہیں نا وہ لشکر سے آگے تھے کسی وجہ سے، یا ان تک حکم صحیح طرح نہیں پہنچا یا جو بھی ایشو تھا، وہ پہلے پہنچ گئے، انہوں نے اس پانی کو چھو بھی لیا یا دیکھ بھی لیا، تو وہ پانی تھوڑا تھوڑا نکل رہا تھا اس چشمے سے یا پھر اس کنویں سے کہہ لیں یا چشمے سے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا اس چشمے کے اوپر پہنچ کے کہ یا کسی نے ہاتھ لگایا اس پانی کو یا ٹچ کیا ہے؟ تو
تو کہا جاتا ہے وہ جوتے کے جو تسمے ہوتے ہیں نا اتنا اس سے باریک باریک پانی اس طرح سے نکل رہا تھا. تو جب پوچھا گیا تو ان دونوں نے کہا بالکل ہم نے اس کو چھوا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو 2 بندے تھے نا انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہم نے اس کو چھو لیا ہے. بہت تھوڑا پانی نکل رہا تھا, یعنی اتنا پانی کہ لوگوں کا گزارا نہ ہوتا اس کے اوپر, اور مزید پانی کی ضرورت تھی تبوک پہنچنے کے اوپر بھی. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جو ہے ان لوگوں کو سمجھایا بھی یا برا بھلا بھی کہا اس حوالے سے, ان کی سرزنش کی. جو 2 لوگوں نے اس آرڈر کو نہیں سنا تھا یا مانا نہیں تھا یا پھر کسی وجہ سے انہوں نے غلطی کر لی تھی, تو ان کی سرزنش بھی کی. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام اس چشمے کے اوپر آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, اس چشمے سے تھوڑی سی پانی نکالا یا تھوڑا سا پانی نکالا اور اس سے جو ہے اپنے ہاتھ اور چہرہ مبارک جو ہے نا اس کو دھویا, اور اس پانی کو جو ہے نا دوبارہ چشمے کے اندر ڈال دیا, اسی چشمے کے اندر پانی ڈال دیا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ اس سے ظاہر کیا کہ وہ اس چشمے سے پانی امڑ کے پھر یعنی بہت زیادہ مقدار میں چشمے سے پانی آنے لگ گیا. تو وہ پھر جو ہے لوگوں نے اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھایا. اور اسی صحیح مسلم 5947 روایت کے اندر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جو حضرت معاذ تھے نا, جو اس روایت کے بھی راوی ہیں, تو انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی علیہ السلام سے بات سنی کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ کو کہ اے معاذ, اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو جو تم ابھی یہاں پہ دیکھ رہے ہو نا پانی کی وجہ سے قلت یا ایسے ایشوز, تو آپ دیکھو گے کہ کسی وقت میں آپ بہت گھنے گھنے باغات ہو جائیں گے. تو بتایا جاتا ہے کہ بعد میں یہاں پہ نبی علیہ السلام کی اس دعا یا پھر آپ کی اس برکت سے جو اس چشمے سے پانی جاری ہوا, اس سے اس علاقے کے اندر بہت زیادہ باغات بھی بعد میں ظاہر ہو گئے. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خاص ایسے معاملات تھے کہ آپ اکثر اس طرح سے کئی چشموں کے اوپر ایسا معاملہ ہوا, جیسے ہم اور جنگوں کے اندر بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں. ابھی اس کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کسی چشمے کے اندر اسی طرح اپنا لعاب دہن ڈالا, یا جس کو ہم اپنی اردو زبان میں تھوک کہتے ہیں, تو اور اس کی وجہ سے اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ایسی اس پانی میں برکت دی کہ پانی پھر بہت زیادہ آ گیا وہاں سے اور لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. تو تبوک کے اندر بھی یا تبوک کے چشمے کے اوپر بھی ایسا ہی معاملہ ہوا کہ وہاں پہ بھی صحابہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام نبی علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے یا ان کے ہاتھوں سے جاری ہوا کہ اس چشمے کے اندر بہت زیادہ برکت ہو گئی اور اس سے بہت زیادہ پانی جو ہے مسلمانوں کو نصیب ہو گیا. اور ایک آج کا آخری پارٹ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے, خاص جھگڑا, جو آج کی کلاس کا لاسٹ پارٹ ہے, آج کے سلائیڈ کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. ایک خاص جھگڑے کا والا بھی معاملہ ہوا. ٹھیک ہے, خاص جھگڑے والا یہ معاملہ ہوا کہ نبی علیہ السلام جب یہاں تبوک میں پہنچے یا تبوک کے ایریا کے قریب تھے, تو وہاں پہ ایک کیس آ گیا نبی علیہ السلام کے پاس. ٹھیک ہے, اور یہ اس کا ذکر جو ہے مختلف احادیث کی کتابوں میں بھی ملتا ہے, یعنی اتنا امپورٹنٹ کیس ہے یہ کہ ایک شخص آیا اور وہ اصل میں کسی کا مزدور تھا اور ایک اور بندہ تھا اس لشکر کے اندر بھی, یعنی مزدور جو سامان اٹھانے کے لیے بھی لشکر کے ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے مسلمان. تو وہ ایک مزدور تھا اور ایک عام بندہ تھا. تو ان کی آپس میں لڑائی ہوگی. جب لڑائی ہوئی نا تو ایک بندے نے دوسرے کو یہاں پہ بازو پہ یا کسی جگہ پہ کاٹا. تو جب اس نے کاٹا نا تو اس نے اپنی بازو چھڑانے کے لیے بازو کھینچی, تو وہ اس کے جو دانت تھے نا, اس ایک یا کچھ دانت جو ہیں وہ اس کی بازو کے ساتھ ہی واپس آ گئے. یعنی کٹ دا سٹوری شارٹ, اس کے دانت اس طرح سے ٹوٹے کہ اس نے اس کو کاٹا لڑائی کے دوران, تو وہ اس نے جب کھینچی اپنی بازو اس کے دانتوں کی پکڑ سے یا شکنجے سے چھڑانے کے لیے, تو اس کے دانت بھی ٹوٹ گئے. تو وہ بندہ آ گیا نبی علیہ السلام کے پاس کہ میرا فیصلہ فرمائیں, اس نے میرے دانت توڑ دیے ہیں اس طریقے سے. تو جب نبی علیہ السلام نے فیصلے کی سے پہلے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ دونوں کی غلطی تھی. یعنی ایک بندے نے کاٹا تھا, جب وہ کاٹا ہوا تھا تو اس وجہ سے پھر اس نے اپنی بازو چھڑوانے کی کوشش کی کہ کہیں بازو کو نقصان نہ ہو, تو اس میں ٹوٹے ہیں. اس نے کوئی مکہ مار کے یا کوئی ڈنڈا مار کے یا کسی طریقے سے اور طریقے سے نہیں توڑے. تو پھر نبی علیہ السلام نے یہاں پہ ایک بڑا یونیک فیصلہ کیا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ تم نے اس کو کاٹا تھا اور اس نے اپنی بازو چھڑانے کے لیے جب تمہارے منہ کے شکنجے سے اپنی بازو نکالی تو اس دوران تمہارے دانتوں کو نقصان پہنچا ہے. تو اس لیے اس کے اوپر کوئی قصاص والا معاملہ اس طرح سے نہیں بنتا. تو اس لیے دونوں کا جھگڑا بھی اس طریقے سے ختم کروا دیا کہ دونوں کا قصور تھا, اس لیے ان کے اندر پھر تصفیہ کروا کے دونوں میں سے کسی کو بھی کوئی اس کا کفارہ وغیرہ یا پھر جرمانہ یا سزا نہیں دی گئی, یا کسی دوسرے کے حوالے سے کوئی معاملہ نہیں کیا گیا کہ ان کو سزا دی جائے. تو اس لیے اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں بھی لوگوں کو کاٹنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کو کاٹیں گے تو ہمارے اپنے منہ کا بھی نقصان ہو سکتا ہے,
اور جب یہ منہ کا نقصان ہو جائے گا تو آپ بھی کہیں اس بندے کی طرح نہ عدالت میں چلے جائیے گا کہ اس نے میرے دانت توڑ دیے، تو وہ آپ کی بھی اس میں کچھ نہ کچھ مسٹیک ہوگی. تو اس لیے اپنے دانتوں کی حفاظت کرنے کے لیے کسی کو کاٹنے سے بھی گریز کریں، کہیں آپ کے دانتوں کو نقصان نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے ہر فیصلے سے، آپ کی ہر ادا سے، ہر سنت سے ہمیں کچھ سیکھنے والا اور آج کی لائف میں امپلیمنٹ کرنے والا اس کو بنائے، تاکہ ہم جو سیرت پڑھ رہے ہیں اٹس ناٹ لائک اسٹوری ٹیلنگ، یہ اسٹوری ٹیلنگ نہیں ہے، آپ کو کہانی سنانا اس کا مقصد نہیں ہے. اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس سے اپنی زندگی کے اندر اپنی موت تک کے جو بھی معاملات ہیں، یا نبی اسلام نے جس طرح زندگی گزاری اس سے آپ اپنی زندگی سے موت تک کے درمیان زندگی کا جو سفر ہے اس کو گزارنے کے لیے کوڈ آف لائف آپ کو ملے، آپ کو پتہ چلے نبی اسلام کا معاملہ کیا تھا، انہوں نے کیسے زندگی گزاری، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زندگی کے اوپر چلنے کے لیے کیا آرڈر دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور اس کے رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ جب آپ ان کی سیرت کو پڑھیں گے، احادیث کو پڑھیں گے، نبی اسلام کے سٹیپس کو دیکھیں، لائف کو دیکھیں گے، ان کے جو لائف کے سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے زندگی گزاری مختلف جگہوں پہ، تو پھر ہی آپ جو ہے اپنی زندگی کے اندر کامیابی دنیاوی نہیں دینی اعتبار سے حاصل کر سکیں گے. یہ دیکھیں، آپ کو اگر آپ دین کے اوپر چلیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دے، لیکن اصل جو کامیابی ہے نا وہ آپ کو ملے گی آخرت کے اندر. فار ایگزامپل سیرت کے اوپر چلتے ہوئے آپ کہیں جی، فار ایگزامپل کوئی ہماری بہن یہاں پہ سن رہی ہے اور وہ آرمی کے اندر ٹیسٹ دینے چلی جاتی ہے، اور ہم اس کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہوئے یہ بتا دیتے ہیں کہ نبی اسلام کی وائف جو ہیں یا جتنی بھی بیویاں تھیں یا جتنی بیٹیاں تھیں، نبی اسلام نے ان کو کبھی بھی آرمی کے اندر انکلیوڈ نہیں کیا، کبھی بھی پولیس کے اندر یا ایسے محکموں کے اندر انکلیوڈ نہیں کیا کہ جہاں پہ ان کی عزت اور ناموس اور یہ چیزیں محفوظ نہ ہوں. تو اگر کوئی بہن یہ چیز سن کے اپنا یہ ارادہ ترک کر دیتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے ہو سکتا ہے اس کو ورلڈلی بینیفٹس اس وقت نہ ملیں، یعنی وہ اس کی جاب نہ رہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، اس کو بڑی اچھا کیریئر یا فیوچر نظر آ رہا ہو، وہ چلا جائے، لیکن اصل میں تو اس کی آخرت میں نظر ہوگی. زندگی تو 4 دن کی ہے، اس کے بعد اندھیری رات ہے، تو مطلب جو یہاں پہ ہے پھر، لیکن اصل میں تو انفائنائٹ لائف ہے نا آگے، قبر کے اندر بھی حشر کے اندر بھی. تو اگر آپ اس کے لیے کام اس دنیا میں کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے دنیا میں آپ کو نقصان تھوڑا بہت آپ کو اٹھانا پڑے وقتی طور پہ، لیکن سیرت سے ہمیں پتہ چلا کہ ان مع العسر یسرا، یعنی مشکل کے بعد آپ کو آسانی بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے آپ آسانیاں مانگیں، عافیت مانگیں، سیرت پہ چلنے کی کوشش کریں، اور اپنے جو معاشرہ ہے اس کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ سمجھ لیجئے تب ہی ہوگا، اپنے گھر سے شروع کریں گے، اپنے آپ سے شروع کریں گے، پھر ہی اس پہ عمل ہوگا، اور پھر ہی جو ہے وہ معاملات ایسے ہوں گے کہ آپ کے حکمرانوں تک آپ کا نظام، ایجوکیشن سسٹم، ہر چیز جو ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو دین کے مطابق کرنے کی آپ کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس میں غیب سے آپ کی مدد بھی فرمائے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ لکھ کے سینڈ کر دیں، ادروائز پھر ہم اسٹریم کو اینڈ کرتے ہیں. جی ایک کویسچن آیا ہے، مقام ہجر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ مقام ہجر جو ہے جس کا ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ مقام ہجر جو ہے یہ قوم سمود تھی، ایک سمود کی قوم تھی جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جو کہ مدائن صالح کے نام سے بھی علاقہ مشہور ہے. تو مدینہ اور تبوک کے درمیان میں یہ علاقہ ہے جس کو آج مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے، اور ویسے احادیث میں یا تاریخ میں اس کا نام مقام ہجر بھی ہے. تو یہاں پہ ان کے مقام تھے یا مکانات تھے اس قوم کے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تھا. یعنی عذاب آیا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانی، ایک اونٹنی تھی جو خاص نشانی اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، اس کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی یا نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا مار دیا اس کو. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اللہ کی نافرمانی کے اوپر عذاب بھیجا. تو اس مقام کو مقام ہجر بھی کہتے ہیں یا مدائن صالح بھی کہتے ہیں آج، یا قوم سمود کے مکانات بھی کہتے ہیں. یعنی سمجھ لیں وہ ایک آپ کے آج آثار قدیمہ کے انڈر آتے ہیں وہ. جی کمنٹ آیا ماشاءاللہ، بہت اچھا لیکچر. جی جزاک ٹھیک ہو.
جی بالکل، غزوہ کے بالکل یہ خالی غزوہ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس کے رستے میں جو بھی مقامات سیرت نگاروں نے لکھے یا ہسٹورینز نے لکھے، تو ہم نے سوچا کہ ان کو کور کریں، کیونکہ آگے پارٹ 3 بھی آئے گا، اس کے اندر بھی کچھ بہت امپورٹنٹ چیزیں آئیں گی، لیکن جو یہ پارٹ 2 تھا یہ زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ پارٹ 3 کے اندر بھی ابھی ہم نے غزوہ تبوک سے ریلیٹڈ ہی معاملات جو ہیں ان کو کور کرنا ہے۔ جی یہ کسی نے کویشچن لکھا ہے، اف وی آر ٹریولنگ کین وی پرے بائی سیپریٹ؟ جی بالکل، آپ علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بالکل آپ علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ جمع بھی کر سکتے ہیں۔ دونوں طرح کے فتوے جو ہیں وہ موجود ہیں، آپ علیحدہ پڑھیں چاہے جمع کر کے پڑھیں، جیسے آپ کو آسانی ہے آپ وہ اویل کر لیں، اور اپنے علماء سے بھی اس پہ کنسلٹ کر لیں۔ باقی جو ہے وہ آپ کو اجازت تقریباً کافی فقہ میں مل جاتی ہے کہ آپ جمع بھی کر سکتے ہیں اور علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی بلکہ زندگی کے لیے مسنون طریقے بتائے ہیں آپ نے، جی جی بالکل، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ میسج کر دیں، ادروائز ہم اسٹریم اینڈ کر دیتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس 11 منٹس لیفٹ ہیں اسٹریم میں۔ جی آئی واز کنفیوزڈ اباؤٹ جھگڑا، تو یہ ایک جھگڑا جو ہے وہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ دو لوگوں کے درمیان میں وہاں پہ جھگڑا ہو گیا تھا، یعنی دو وہاں پہ مسلمانوں کے لشکر میں لوگ تھے، ایک جو ہے وہ کوئی مزدور تھا اور کوئی اور بندہ تھا، تو ان کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا تھا، تو وہ اس جھگڑے کا فیصلہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، کیونکہ ایک بندے کے جو ہیں وہ سمجھ لیجئے اس کے دانت ٹوٹ گئے تھے، تو اس کے بارے میں ہم نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو پھر دونوں کی صلح اس حوالے سے کرا دی تھی کہ کیونکہ جس نے اٹیک کیا تھا اس کے بھی معاملہ ہو گیا تھا۔ جی یہ کسی نے لکھا ہے ٹائٹینک بھی ایک ایگزامپل تھی اس سلسلے کی، بالکل ونڈرفل، بالکل یہ دیکھیں آپ سیرت سے اس طریقے سے سیکھیے، یہ دیکھیں آپ ٹائٹینک کی آپ نے مثال دی، بالکل غزوہ تبوک جب پڑھیں گے آپ، اگر آپ اسی طریقے سے سوچ سمجھ کے پڑھیں گے جیسے یہ کسی نے میسج کیا ہے اور کمنٹ کیا، واقعی یہ بھی ریسنٹ مثال ہے پچھلے سال کی، کہ لوگوں نے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اپنی جمع پونجیاں لوگوں نے لگا کے وہاں پہ، یا پھر بہت امیر لوگ تھے وہ لوگ گئے خاص وہاں پہ ایک سب میرین کے اندر، اور انہوں نے اگر نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا ہوتا اور ان کو پتہ ہوتا کہ اس طریقے سے ایسی جگہوں پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے جہاں پہ ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے ہوں، جیسے ٹائٹینک کا شپ تھا تو وہ بھی ایک قسم کی عذاب کی شکل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبو دیا تھا سمندر کے اندر، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کلیم کیے ہوئے تھے بڑے بڑے کہ اس کو تو کوئی بھی تباہ نہیں کر سکتا، تو جب اس طرح تکبر اور اس طرح کے معاملات آ جائیں تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جہاز کو اگر ڈبو دیا ہے کہ اس معاملے کی وجہ سے، تو اس جہاز کو اس کے ملبے کو دیکھنے کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے ملینز آف ڈالر جو ہے نا وہ خرچ کر کے لوگ گئے، اور وہ پھر وہ بھی واپس نہیں آ سکے، تو اس لیے انہوں نے اگر سیرت کے اس چیز کو پریکٹیکلی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیا ہوتا ہے، سمجھا ہوتا، تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ آگے نہ پیش آئے۔ اگر کوئی اب لوگ بھی سوچ رہے ہیں، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے ابھی پھر بھی لوگ اس طرح کی ایکسپیڈیشن کو سوچ رہے ہوں کہ وہ کریں، لیکن اگر وہ لوگ بھی سوچتے تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ، وہ اس طرح کے معاملات سے بچ جاتے، اور اس میں افسوس کی بات یہ تھی کہ دو مسلمان بھی تھے، یا پھر وہ ہمیں ناموں کے حساب سے تو مسلمان ہی تھے کیونکہ پاکستان سے ان کا تعلق تھا، تو وہ بھی اسی حادثے کے اندر یا پھر اسی معاملے میں ان کی بھی ڈیتھس ہو گئیں، اور دنیا کے امیر ترین لوگوں کے اندر سے وہ لوگ تھے جو وہاں پہ گئے تھے، تو اس لیے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے اس طرح کے معاملات کے اوپر کہ ہم ان علاقوں میں نہ جائیں۔ اور بلکہ آج کل تو ایک اور بہت ایکسٹریم معاملہ ہو گیا ہوا ہے، لوگوں کی شادی ہوتی ہے یا پھر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی تھائی لینڈ چلا جاتا ہے ٹور پہ، کوئی باکو جا رہا ہے، کوئی دبئی جا رہا ہے، کوئی ان علاقوں میں جا رہے ہیں جہاں پہ سمجھ لیجئے بہت زیادہ دنیا کے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پہ غلط کاموں کی بہت زیادہ بھرمار ہے۔ تو آپ کوشش یہ کریں جب آپ کی شادی ہو، آپ کے پاس پیسہ مال و دولت بھی ہو، تو حج عمرے پہ چلے جائیں۔ اگر آپ کو بہت شوق ہے پیسہ خرچ کرنے کا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، آپ وہاں جائیں، آپ وہاں پہ بھی آپ گھومنے پھریں، ٹھیک ہے، تو آپ کی اس سے بھی بانڈنگ اچھی ہو سکتی ہے۔ یا آپ مسلمانوں کے علاقوں میں ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پہ کوئی ایسی غلط کاری والی جگہ نہیں ہے، نہیں تو تھائی لینڈ، باکو
اور سنگاپور اکثر ان علاقوں کے اندر لوگ جو ہے وہ سمجھ لیجئے غلط کاموں کی نیت سے بھی لوگ جاتے ہیں، اور اس میں اچھے لوگ بھی جاتے ہیں کہ وہ صرف وہاں پہ سائٹ سینگ کریں گے، انجوائے کریں گے. لیکن آپ یہ سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے اوپر جو غلط کام ان علاقوں میں کر رہے ہیں عذاب آ گیا، تو آپ لوگ بھی ان کے اندر ہی رگڑے جائیں گے. تو اس لیے آپ یہ ان لوگوں کو بھی سمجھائیں جو شادیوں کے اوپر اس طرح کے ٹور پلان کرتے ہیں کافروں کے علاقے کے اندر یا ایسے مسلمانوں کے علاقے کے اندر جہاں پہ غلط کاریاں ہو رہی ہیں، اور آپ بھی ان علاقوں کے اندر جاتے ہیں، اور ان سے آپ کو بچنا چاہیے ایسے علاقوں کے اندر جانے سے. تو یہ بھی سیرت کے حوالے سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان جگہوں پہ ہی نہ جائیں جہاں پہ کسی وقت میں غلط کام کرتے تھے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ قوم سمود کے علاقے کے اندر جانے سے وہ لوگ ختم ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں. تو اگر کوئی ایسی قوم زندہ ہوتی جو غلط کاریوں میں پڑی ہوتی یا اللہ کے جو ہے معاملات کو یا قرآن کے خلاف کام کر رہی ہوتی، سنت کے خلاف کام کر رہی ہوتی، تو آپ کے خیال میں نبی علیہ السلام صحابہ کو اس علاقے کے اندر ٹھہرنے کی، رکنے کی اجازت دیتے؟ نہ دیتے کبھی بھی. تو اس لیے یعنی مردہ لوگوں سے اتنا ڈرایا جا رہا ہے جن پہ عذاب آیا. تو اگر جو عذاب یافتہ کام کرنے والی اقوام ہیں ان کے بھی علاقوں کے اندر سوچ سمجھ کے مجبوری سے جائیں اور کام کر کے فوری وہاں سے نکل جائیں. تو امید ہے آج ہم نے کافی کچھ سیکھا سیرت کی اس کلاس سے، اور جزاک اللہ خیر سروں کا جنہوں نے بھی اس میں کمنٹ بھی کیے اور ہمیں بھی کچھ چیزیں بتائیں اس حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کے اوپر چلنے کی، اس کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ابھی اینڈ کر رہے ہیں کلاس.